الحمد لله وكفى وسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليها مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استطاعني لأعيذنه وما طردت عن شيء أنا فاعله تردي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته ولا بد له منه. ذی وقار سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کے حوالے سے حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی حدیث بہت عام ہے اور اس کے ترجمے اور اس کی تشریح سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز یہ جو حدیث کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اس کی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا، جو کوئی میرے پسندیدہ بندے، میرے دوست، میرے مومن بندے سے دشمنی کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الیہ عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جن عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں مجھے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں جو اس پر فرض کی گئی ہیں۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهَ بِالنَّوَافِلِ، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اور قرب حاصل کرتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔
و بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، و یدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، و رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَطَاعَنِي، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لَأُعِيذُنَّهُ، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تُرَدِّي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ، مجھے کوئی بھی کام کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا، لیکن کسی مومن کو موت یا اس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے۔ یکرہ الموت، وہ موت کو ناگوار گزرتا ہے، وانا آکرہ مساعتہ، مجھے اس کا تکلیف دینا ناگوار معلوم ہوتا ہے، ولا بد لہ منہ، حالانکہ موت تو اس کو آنی ہے۔ یہ بہت ہی عام حدیث آج ہم نے پڑھی ہے، سمجھی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے مومن بندے سے، میرے پسندیدہ بندے سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یقیناً جب اللہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کر لے تو وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے سے، جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے پسندیدہ وہ چیزیں ہیں، وہ فرائض ہیں جو اس پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی جو فرض عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ مجھ سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، جب وہ کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کام کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوتا، لیکن اپنے مومن بندے کا روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، وہ موت کو ناگوار گزرتا ہے، مجھے اس کو تکلیف دینا، اس کا تکلیف پہنچنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، حالانکہ موت تو اس کو آنی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اس حدیث کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے،
عبادات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، اس کی یاد کے ذریعے سے، اس کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نیک اعمال کرنے کے ذریعے سے جب اس کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا، جب وہ مجھے اپنی پناہ طلب کرے گا تو میں اسے پناہ دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں کبھی کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن مومن کا روح قبض کرتے ہوئے، جان قبض کرتے ہوئے، روح قبض کرتے ہوئے مجھے بہت تردد ہوتا ہے، اور اس لیے کہ وہ مومن بندہ موت کو ناگوار سمجھتا ہے، اور میں اس کو تکلیف میں گرنا، تکلیف میں تو اس پر تکلیف پہنچنا، یہ مجھے ناگوار گزرتا ہے، حالانکہ موت تو اس کو آنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی عبادات، ایسے کام ہم کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔